آپ نے بات کی کہ 27 ترمیم میں دھجیاں اڑا دیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ آپ اپوزیشن کے الائنس کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے، اس چکر میں جو تحریک چلانے لگے وہ آپ کی اپنی پالیسی ہوگی، آپ اکیلے آپ کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، چلے اچھی بات ہے. لیکن سر پاکستان کے میجورٹی جو لوئر کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ایون چیف جسٹس صاحبان ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو حافظ صاحب آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جن لوگوں کو اعتراض تھا اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا نا. مائنورٹی ہے نا، 2 ججز وہاں سے ریزائن کر دیا. ایسا ہی ہوتا ہے. دیکھیں اس نظام میں لوگ اگر مائنورٹی صحیح ہے تو ہم صحیح کے ساتھ ہوں گے نا، غلط کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. میجورٹی کی بنیاد کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ ایک پارلیمان ہے، اس کا ایک اختیار ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کی اگر یہ فارم 47 والی بات کو سائڈ پہ نہیں، سائڈ پہ کیوں رکھ دوں؟ آپ نے خود رکھ دی سائڈ پہ. آپ نے کہا جی ہم تو اس پارلیمنٹ کے خلاف کوئی دھرنا نہیں دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 5 سال پورے کرنے دیں گے نا. میں نے کب کہا یہ؟ آپ کہہ رہے ہیں کو کرنے دیں گے. میرے پیارے بھائی، میں نے الیکشن تو جب ہوگا نا. دیکھیں ہم آپ کہہ رہے ہیں الیکشن عوامی ایشوز کو ہم ٹیک اپ کریں گے، عوامی رائے عامہ ہموار کر کے لوگوں سے کے مسئلے حل کرانے کی کوشش کریں گے. صرف یہ کام نہیں کریں گے بلکہ لوگوں کا ہاتھ پکڑیں گے. نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں اس وقت بھی. اس وقت ہم اپنے بین الاقوامی پروگرام کے تحت فری IT اسکالرشپ پروگرام چلا رہے ہیں. زلزلہ آئے تو جماعت اسلامی، سیلاب آئے تو جماعت اسلامی، پڑھانا ہو تو جماعت اسلامی. اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. پچھلے 1 مہینے میں ہو گئے. یہ تو ہو گیا پولیٹیکل پاور لینی نا. پولیٹیکل پاور آج دیکھیں دنیا بدل گئی ہے. اب یہ پرانے لکھی ہوئی طریقوں سے سیاست نہیں ہوتی. کیسے ہوگی اب؟ سیاست ایسے ہوگی کہ آپ کنیکٹ کریں لوگوں کے ساتھ. آپ کی کنیکٹیوٹی یوتھ کے ساتھ ہو، آپ کی کنیکٹیوٹی خواتین سے ہو، آپ کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ محروم طبقات سے. بہت خائف ہے. نہیں، کوئی خائف نہیں ہے. اس وقت مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. آپ آ جائیے گا مینار پاکستان پہ. پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اتنی بڑی تعداد میں خواتین کو جمع نہیں کر سکتی. چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو جتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ. حالانکہ آپ کے ہاں وومن کی اس طرح پروٹیکشن بل کی صورت میں ریجیکٹ کی ہوئی ہے، آپ نے ویسے بھی کی ہوئی ہے، یا آپ کا نظریہ چینج؟ پروٹیکشن بل پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، ان کلاس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ جو ہمارے آئین سے متصادم ہوتی ہیں. ورنہ ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ خواتین کو تو ہمارا تو ابھی دیکھیں ہمارے اجتماع میں حافظ صاحب جب آپ کو سوٹ کرتے نا، آپ سے مراد آپ کی پارٹی کو وومن رائٹس کو کچلنا ہو تو وہاں پہ کوئی رائٹ نہیں. وومن رائٹس کے ساتھ میرا سوال پورا موقع دوں گا سر. جہاں حافظ صاحب آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ سے مراد آپ کی جماعت اسلامی کو، وہاں پر جہاں وومن کو آپ نے رائٹس نہیں دینے، وہاں وومن رائٹس کی پروٹیکشن کی کلوزز کے اوپر آپ اعتراض کر کے اس کو پورے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ جی ایک ڈکٹیٹر کو 5 سال دینے ہیں، وہاں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اس کو اتروانے کے لیے 5 سال دے دیے، خود ان سے حکومت لے لی، ہم نے کہا چلو 5 سال میں وردی خود بخود اتار دے گا. یہی آپ نے جنرل ضیاء کے طور پہ کیا. اس وقت نہ آپ قرآن شریعت، نہ آپ کو کلوزز، نہ آپ کو رائٹس عوام کے نظر آئے. یہی آپ نے مشرف صاحب کے دور میں کیا تھا. وومن رائٹس پہ بھی یہی کرتے ہیں، ان کو کنسیشن دے دیں. آپ انٹرفیئر کیوں کرتے ہیں لوگوں کے؟ یعنی کہ جماعت اسلامی کا ایک امیج ہے، جمعیت کا بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے نا پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرتے ہیں. آپ خدا سے بڑھ کے خدا بن کے اسلام کو یوز کر کے اپنی پارٹی کو آگے لے کے. ٹھیک ہے آپ جماعت اسلامی ہے، مذہب لوگوں کا معاملہ ہے یار، اس میں آپ انٹرفیئر. آپ کو کل حکومت آ گئی، لوگ کہتے ہیں حزبہ بل جیسا بل آ جائے گا، پیرل جوڈیشل سسٹم آپ بنا دیں گے، تباہی پھر جائے گی ادھر. جی اب مائک آپ کے پاس. یار میں نے ایسے انٹرویو کم دیکھے ہیں جس میں اینکر انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، اب آپ جو دوسرا آیا ہوتا ہے وہ بات کر رہا ہوتا ہے. اچھا بھائی جان میرے، ایک تو آپ لگاتار 4 5 6 7 جو مثالیں دیتے ہیں، میں ہر ایک پہ بات کر سکتا ہوں لیکن پھر اس پہ کنٹرڈکشن پیدا ہوگی. اب میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے ہمارا کوئی اپنا موقف نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہمارا آئین دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اس کا رسول دیتا ہے. وہ تو ماننا پڑے گا نا آپ کو، ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں چاہتے. مولانا مودودی جن کا حوالہ آپ نے دیا، ان کا تو لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیے، جس پر ہماری تربیت ہوئی ہے کہ پہلے نظام فراہم کرو پھر اس کے بعد سزائیں نافذ کرو. پہلے سزائیں نافذ کر کے نظام نہیں بنتا ہے. تو یہ تو بہت بنیادی بات ہے نا. تیسری بات یہ ہے کہ خواتین کے حوالے خواتین کا ایک چارٹر ہے جس میں سب سے پہلی چیز ان کا تحفظ ہے، گھریلو تشدد سے تحفظ. اور جو ان کو ہیرسمنٹ ہوتی ہے دفتروں میں ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ کھیتوں میں ہوتی ہے، ان کو جو ہے وہ اپنے چھوٹے ٹھیکیداری نظام کے تحت. مجھے آپ بتائیں پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پر بات کرتی ہے کہ ٹھیکیداری نظام کے تحت ملینز میں عورتیں کام کرتی ہیں اور ان کو ملازمت کے حقوق بھی حاصل نہیں ہیں. انفارمل لیبر پاکستان میں 6 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 30-40% عورتیں ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان سب چیزوں کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں میں مانتا ہوں کہ پروپیگنڈا اتنا بعض اوقات آگے بڑھ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہماری کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہو پاتی. لیکن ابھی ہم کمیونیکیشن آپ اس طرح پروگرامز میں آتے رہے تو آپ پروپیگنڈا اپنا کر سکتے ہیں. ہم بتا رہا ہوں اس لیے سر یہ آپ اس پہ مائنڈ ہمارے اجتماع میں یہ بڑی ضروری ہے. ہمارے اجتماع میں بتاؤ بڑی اہم بات کیا ہے کہ خواتین کا ایک پورا سیشن ہم نے اپنے مین اسٹیج سے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، خواتین ہی اس کو پورا ہینڈل کریں گی.
اور وہاں خواتین کا چارٹر پیش ہوگا اور پوری دنیا کے سامنے ہم بتائیں گے کہ ہم خواتین کو یہ حقوق دینا آپ چاہتے ہیں. خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, آپ قانون کی کسی ایسی کلوز کو سپورٹ نہیں کریں گے جس میں کہا جائے کہ خاوند جو ہے اپنی بیوی کے اوپر تشدد نہیں کر سکتا یا اس کو ٹارچر نہیں کر سکتا, آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے اس کو. اور اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ وومن پروٹیکشن بل میں کیا پرابلم تھا جو آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا؟ میرے بھائی اس میں اب یار میں اس کو کتنی ویسے اوور آل کیا پرابلم ایک تو یہ کہ یہ کوئی تقریباً 18-20 سال پرانی والی بات بتا رہے ہیں ایک تو یہ آیا تھا آپ ریجیکٹ ہے نا, اس میں تو یہ تھا نا وہ کنڈا ونڈا لگا دیں گے, کوئی کڑا وڑا لگا دیں گے, کوئی اس طرح سے کر دیں گے. ایک مرد اگر ٹارچر کرتا ہے کنڈا کیا اس کو تو جکڑ کے بند کر دینا چاہیے اندر. اچھا مجھے بتائیں, یہ زینب بل آیا تھا یہ جو بچی کا مسئلہ جی اس سے صحیح کہہ رہے ہیں قصور کی, اس پر جماعت اسلامی نے تو یہ پیش کیا تھا بل میں کہ ان لوگوں کو تو اسپیشل سزا ملنی چاہیے کہ چوراہوں پہ لٹکایا جائے. یہ ساری پارٹیاں ایک ہو گئی تھیں اور انہوں نے اس بل کو آگے نہیں بڑھنے دیا تھا. سر ہم تو اس بات کو بالکل مانتے ہیں. ویسے میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس پہ کہ جس طرح اس بچی کے ساتھ کیا گیا ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر جب تک یہ نہیں کرو گے, واحد چیز جس پہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کیوں ساری پارٹیاں مل کر اس کی مخالفت کرتی ہیں؟ سر آپ کا پوائنٹ یہ آ گیا. میں اگر آپ ایک بریک لیں گے اجازت کو, آپ کے اوپر الزامات کی فہرست بہت لمبی ہے میرے پاس. مولانا مودودی کا بار بار نام لے رہے, بار بار نام نہ لیں, کیونکہ ان کی بھی پالیٹکس پوری کنٹرڈکشن کا شکار ہے. پاکستان کو ریجیکٹ کر کے قائد اعظم کے خلاف جا کے پھر آپ ایسے لوگ بڑا کنفیوز, مطلب آپ کی اتنی اچھی پارٹی ہے لیکن آپ کی جو پورا جو اساس اور ہسٹری ہے نا وہ اتنی کنٹرڈکٹری ہو جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ٹرسٹ کریں یا نہ کریں. ہو سکتا ہے آپ ایز امیر ان کو باور کرا دیں کہ نہیں, معلومات ٹھیک ہونی چاہیے. یہ معلومات غلط ہے کہ مودودی صاحب نے نہیں, غلط کمپین چلائی پاکستان کے خلاف. غلط بات ہے, بالکل 100% غلط ہے. ان کا میرے سامنے تو ٹائم نہیں ہے, ورنہ ترجمان القرآن پڑھ کے میں آپ کو سنایا تھا, میرے سامنے پڑا ہوا ہے. میرے پاس بھی ترجمان قرآن موجود ہے, اگر آپ کسی دن موقع دیں گے تو افسوس کے لیگ کے قائدین سے لے کے چھوٹے تک ایک بھی ایسا نہیں اسلامی ذہنیت رکھتا ہو. لیگ کا گمان ہے یہ ایک مسلمانوں کی کافرانہ حکومت قائد بنا چلی, ان کے اپنے الفاظ ہیں. نہیں یار, آپ جس کتاب کا ریفرنس ترجمان القرآن صفحہ 102 سر تحریک آزادی ہند اور مسلمان وہی مضامین تھے, وہ سارے کے سارے اٹھا کر دیکھیں, پورا پڑھ لیجئے, پوری قوم کے سامنے پڑھ لیجئے, آپ کو سمجھ آ جائے گا. واحد لٹریچر تھا مسئلہ قومیت جو مسلم لیگ یوز کرتی تھی مولانا مودودی کا تھا. چلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. سر میں ایک بریک, اگر ایسا ہوتا تو قائد اعظم مولانا مودودی سے یہ نہیں کہتے کہ آئیں اور ریڈیو پاکستان پر جو ہے وہ آپ نشری تقریریں کریں جس میں اسلام کے نظام